بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غمگین دکھائی دے رہے ہیں، پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آج آپ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں کل اللہ رب العزت کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کے نظارہ کرنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی کچھ جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل امین نے بتانا شروع کیا اور فرمایا کہ جہنم کے کل 7 درجات ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، یعنی 7واں درجہ، اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، اور 2 درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل امین خاموش ہو گئے اور پہلے درجے کا ابھی نہیں بتایا۔ جب حضرت جبرائیل امین خاموش ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا کہ جہنم کے پہلے یعنی سب سے اوپر والے درجے میں میری امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے تو آپ بے حد غمگین ہو گئے، اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے رہتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے، کیونکہ یہ عام معمول سے بڑے ہٹ کے بات تھی، یعنی مسجد سے حجرے میں جاتے، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے تھے۔ اسی طریقے سے جب 3را دن ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا۔ آپ آئے، دروازے پہ دستک دی اور سلام کہا، لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ آپ روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جائیے، ہو سکتا ہے آپ کو سلام آ جائے، آپ جائیں۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، پھر بھی سلام نہ آیا، سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ واقعے کا پورا ذکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کیا۔ انہوں نے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ سوچا
کہ اتنی جلیل القدر صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب ہیں، ان کو جب سلام کا جواب نہیں آیا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے ایک کام کیا، وہ یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو گئے ان کے پاس اور ان کو سارا ماجرا بیان کیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا حجرے کے دروازے پر آئیں اور یہ بولی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے؟ 3 دن سے آپ تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا حضرت فاطمہ الزہرا کو کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھایا جا رہا ہے، اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر کے رحم کر۔ اتنے میں حکم آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور رونا شروع کر دیا اور یہ فرمایا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر کے۔ اتنے میں ناظرین حکم الہی آ گیا اور سورہ الضحیٰ کی آیات ناظرین ان کا نزول ہوا، اور ان کے ذرا ترجمہ سنیے، ایک آیت سنیے ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کا معنی سنیے ناظرین۔ محبوب پریشان ہو اور رب کریم ایسے ہی دیکھتے رہتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت اتاری اس کا مطلب سنیے، اس کا ترجمہ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ ناظرین یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے نہ ہم ان پہ اپنی جان فدا کریں، کیسے نہ ہم ان پہ اپنی زندگیاں، اپنا جان و مال جو کچھ بھی ہے فدا کر دیں۔ ہمارے لیے اتنے پریشان، اور ناظرین ہم اس امت میں کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے راضی نہیں ہونا اللہ سے جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ قیامت کے احوال ہیں روز حشر کے۔ تو کیا دنیا میں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی نہیں کرنا؟ کیا آپ پہ ہمیں درود و سلام کی جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے درود و سلام کی محفلیں نہیں کرنی؟ کیا ہماری ہر سانس کے ساتھ درود و سلام بھی نکلتا رہے تو کیا ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ناظرین آپ کی خدمت میں سورہ الضحیٰ کی جو ہے وہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ذرا سنیے اور سمجھیے کہ اللہ رب العزت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاملہ ہے۔
ترجمہ پیش آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو رستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو کبھی جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ ناظرین، یہ جو آخری آیات کا ترجمہ ہے، دیکھیں اوپر والی تو ہوگی نا 5 نمبر کہ اللہ خوش کر دے گا، راضی کر لے گا۔ باقی جو ہے کہ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ ہمارے ہاں کتنے گھروں میں یتیم بچیاں بچے گھروں میں کام کرتے ہیں، نوکر کے طور پر، خادم کے طور پر۔ دفاتر میں بھی یتیم بچوں کو بعض دفعہ صفائی کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، تو ذہن میں رکھ لیجیے گا، ان پر ستم مت کبھی کیجیے گا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیجیے گا۔ وہ یتیم ہے، اور یتیم ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اور جس کا باپ نہ ہو وہ میں بھی جانتا ہوں اور بہت سارے اور بھی جانتے ہیں کہ وہ زندگی میں ان کی کتنی حسرتیں رہ جاتی ہیں، جن کے باپ نہ ہو، جن کی حسرتیں رہ گئی ہوں۔ کوشش کیا کیجئے کہ آپ کے پاس سے جتنی بھی ان کی حسرتیں پوری ہو سکیں وہ کریں۔ اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو بہت عطا کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ بعض دفعہ ہم جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں بھکاریوں کو، مانگنے والوں کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں جو دیا گیا ہے ہم اس کے اہل ہیں، یہ اہل نہیں تھے۔ ہمیں دیا ہے، ہم اہل تھے۔ ہم کس طرح سے اہل تھے؟ کیا ہم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت سے لکھوا کے لائے تھے کہ ہمیں اتنی دولت دیجیے گا، ہمیں کار کوٹھی بنگلہ سب دیجیے گا، جو ان کو نہیں ملا؟ آپ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے جہاں پہلی دولت کی ریل پیل تھی، اس کو اللہ نے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا کہ اس کو بھکاری بننا پڑ گیا۔ ہمارا امتحان اپنی جگہ، اس کا امتحان اپنی جگہ۔ اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرتے رہا کریں، شکر کرتے رہا کریں، تاکہ آپ کو اور دے۔ ناظرین، اگر میں اس کی ایک ایک آیت کی تفسیر میں جاؤں تو بڑی لمبی ہوگی۔ آپ کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں ایک ایک آیت کی تفسیر بیان کروں گا کہ جو ذکر یہ ہو رہا ہے کہ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، اور جب تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، اور وغیرہ جو باقی آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک ایک آیت کا پیش کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ جو بندہ بھی اس سورہ الضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل سے غم کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ڈپریشن ختم کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو خوشیاں اور اطمینان، سکون قلب اور خوشخبریاں دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کیجئے کہ اس کی تلاوت روزانہ کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دے گا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔